یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سے مانگا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو پھر عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ ان کے اسلام کے لانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان نہ عبادت کر سکتے تھے، نہ ہی حضرات صحابہ اکرام علی الاعلان بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کر سکتے تھے، کیونکہ مشرکین مارتے تھے اور صحابہ پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، اللہ پاک نے جب انہیں ایمان عطا فرمایا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلوایا، علی الاعلان کھلوایا۔ پہلے بھی آپ جاتے تھے لیکن چھپ کر رات کے کسی آخری پہر میں جاتے کہ کافروں کو خبر نہ ہو، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے اور واپس آ جاتے۔ علی الاعلان داخل نہیں ہو سکتے تھے، یعنی سب کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مکے میں یہ اعلان کیا جب مسلمان ہوئے تھے، فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہیں روک سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر کے لیے جو سرکار مدینہ نے دعا کی تھی اسلام کی مضبوطی کے لیے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہمارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کیونکہ حضرت عمر نے للکارا کہ اگر کسی نے رکاوٹ کھڑی کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ میری تلوار کے سامنے آئے گا اور میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو میرے آسمان کے وزیر ہیں، دو میرے زمین کے وزیر ہیں۔ آسمان کے فرمایا میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، فرمایا زمین کے بھی میرے دو وزراء ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ میرا وزیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے زمین کے دو وزیر ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفات اتنی عظیم حضرت عمر کو عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر، رعب اور دبدبا اس قدر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ پاک نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تیرا رعب اور دبدبا انسانوں پر تو ہے ہی ہے، فرمایا کہ شیطان بھی تیری ہیبت سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے پکڑ ہی نہ لے، کہیں میں اس کے ہاتھ ہی نہ لگ جاؤں، اس لیے وہ بھی راستہ بدل کے نکل جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، معراج کی رات میں ایک محل کے قریب سے گزرا، بڑا شاندار محل تھا اور اس محل کے صحن میں ایک جنتی حور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ شاندار محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جنت کے جو فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں اندر جانا چاہتا تھا، میں نے ارادہ اندر جانے کا کیا تھا کہ تیرے محل میں داخل ہوں، مگر اس میں ایک عورت بیٹھی تھی اور مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا اور محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی
تو حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، عرض کیا کہ حضور آپ سے میں کیا عار کر سکتا ہوں، مجھے تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کے صدقے میں ہی ملا ہے، اللہ پاک نے جو دیا اس میں میرا کیا کمال ہے، سب آپ کے صدقے میں ہے، آپ پر ایمان لانے سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، میری کیا شان تھی، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن جب آپ پر ایمان لایا، آپ سے محبت کی، تب اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے ان کی ان عظیم صفات کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر بن خطاب بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے، سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے اندر وہ صفات پیدا کی ہیں جو صفات اللہ اپنے انبیاء کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ ان صفات میں ایک بڑی عظیم صفت یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کی محبت کے آگے وہ کسی کی محبت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، حضرت عمر بن خطاب جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، قرآن مقدس میں بھی اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے، مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک منافق تھا، ظاہراً وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، تو اس یہودی نے کہا کہ چلو اس معاملے کا ہم فیصلہ تمہارے پیغمبر سے کروا لیتے ہیں، تم مسلمان ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کافر اگرچہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کے عدل و انصاف پر وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ ہمیشہ فیصلہ عدل پر کرتے ہیں۔ تو وہ یہودی مکمل اعتماد میں تھا، اس نے کہا مجھے تمہارا پیغمبر جو بھی فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے فیصلہ کوئی غلط نہیں کیا، اس لیے ہم آپ تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ چونکہ ظاہراً مسلمان تھا، اندر سے وہ منافق تھا، اس نے کہا نہیں، ہم فیصلہ کروائیں گے تمہارے سردار، یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف یہودی سے، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لالچی آدمی ہے، تھوڑی بہت اس کو لالچ دوں گا تو میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور مسلمان وہ یہودی جانتا تھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی لالچ نہیں دے سکتا، آپ دنیا سے بالکل بے نیاز ہیں، اس لیے اس نے کہا بھئی تجھے کیا اس میں اعتراض ہے جب میں فیصلہ تمہارے نبی سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس منافق کو مجبوراً آنا پڑا۔ سرکار مدینہ کے پاس جب بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ حق پر تھا، وہ ٹھیک تھا، اس کے لیے گواہیاں زیادہ تھی، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس مقدمے میں یہودی برحق ہے۔ تو وہ منافق مسلمان ناراض ہوا، اور ناراضگی کی حالت میں اس یہودی سے کہا چل ہم اپنا اب فیصلہ عمر بن خطاب سے کرواتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ اب یہودی بہت چالاک تھا، اسے پتہ تھا کہ عمر بن خطاب تاجدار مدینہ کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ وہاں بات ہو چکی ہے تو یہ منافق کو مارا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آگئے، کہنے لگے جی ہمارے درمیان یہ فیصلہ کر دیں، یہ معاملہ ہے، آپ بتائیے میں ٹھیک ہوں یا یہودی ٹھیک ہیں۔ اب وہ منافق للچائی نظروں سے حضرت عمر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، کیا پتہ میری رعایت کریں گے تو میرے حق میں بات کریں گے۔ اس یہودی نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیجئے بعد میں، لیکن میری بات سن لیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ یہ فیصلہ آپ کا پیغمبر بھی کر چکا ہے، آپ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں، اور آپ کا نبی میرے حق میں فیصلہ کر گیا ہے، اور یہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، تب آپ دیکھ لیں جو آپ مناسب سمجھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، رکو یہاں پر۔ اندر گئے اپنے حجرے مبارک میں اور تلوار لی، بغیر پوچھ گچھ کے اس منافق کا اس کی گردن اڑا دی، اس کو مار دیا۔
اب پورے مدینے میں شور پھیل گیا، یہ عمر نے تو ایک مسلمان کو مار دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، سارے مدینے میں شور پھیلا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی بات آ گئی، آپ پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا عمر یہ تو نے کیا کر دیا، حالات خراب ہو جائیں گے، آپس میں لوگوں کے جھگڑے ہوں گے، یہ تو بہت برا ہو گیا، تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے آقا جو آپ کا فیصلہ نہ مانے تب میری تلوار نیام میں نہیں رہ سکتی، میری تلوار پھر باہر ہی ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کیا ہے تو میں خود اپنا معاملہ حل کر لوں گا۔ اتنے میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کی آیات حضرت عمر بن خطاب کے حق میں اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا میرے پیغمبر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، تو یہ بتایا کہ جس کو مارا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو منافق تھا، اور اس کے ساتھ جو وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل قرآن کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر فاروق، فاروق لقب ہے، فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو ایسے فرق کرتے تھے فوراً حق اور باطل میں بالکل فرق کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ عظیم انسان یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے، اور اتنی عجیب شہادت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی ہے وہ مسجد جہاں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اتنی عظیم مسجد کے امام ہیں، اور پھر مصلی کوئی میرا یا کوئی عام بندے کا نہیں ہے، کسی صحابی کا مصلی نہیں ہے، جس مصلی پر کھڑے ہیں وہ نبیوں کے نبی کا مصلی ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کروا رہے تھے۔ اسی درمیان فجر کی نماز پڑھواتے ہوئے ان پر حملہ ہوا، اور اس خنجر سے ہوا جس کو زہر لگایا تھا فیروز، ابو لؤلؤ فیروز، اس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا، اور وہ زہریلا خنجر اس نے ناف میں مارا جو بالکل پیٹ کے آر پار ہو گیا تھا، اور وہ چونکہ زہر سے بھرا ہوا تھا، حضرت عمر اسی وقت مصلی رسول پر گر گئے۔ عبادت کا اہتمام دیکھیے، اتنا سنگین معاملہ، حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور تمام صحابہ کو گویا اشارہ کر کے منع فرمایا کہ کوئی بندہ نماز نہ توڑے، نماز مکمل کرے۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل حضرت عمر کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ کے اشارے سے انہیں مصلی کی طرف بڑھنے کے لیے کہا، وہ مصلی پر آئے، وہیں سے نماز آگے بڑھی جہاں سے حضرت عمر بن خطاب نے نماز چھوڑی تھی۔ کتنی عظیم نماز ہے کہ جس کے دو امام بنے ہیں، پہلے امام حضرت عمر بن خطاب ہے، زمین پر گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ حضرت عمر بن خطاب گویا اپنے اس عمل سے بتا رہے تھے کہ میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ نماز کو قیمتی رکھتا ہوں۔ وہ جب نماز جلدی جلدی مکمل ہوئی تو اس فیروز کو پکڑا گیا، حضرت عمر کو بتایا گیا کہ اس نے حملہ کیا ہے۔ آپ نے پہلا سوال ہی یہ کیا ہوش میں آنے کے بعد کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم پھر میں کامیاب ہو گیا کہ میرے خون میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ عظیم انسان یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے یہ عظمت دی کہ آپ کی قبر اطہر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین میں بنی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حجرے میں آرام فرمائے اس حجرے میں قبر مبارک بنی ہے، اور تاجدار مدینہ کے قدمین میں اللہ پاک نے ان کو قبر عطا فرمائی ہے۔
اس لیے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ابو بکر اور حضرت عمر کا ہاتھ تاجدار مدینہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس حال میں اللہ پاک انہیں قبروں سے اٹھائیں گے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروڑوں رحمت اللہ ان کی قبروں پر نازل فرمائے۔ دین کے لیے بڑے کام کیے، بڑی محنتیں کی، کیونکہ کل یکم محرم الحرام ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو اس حوالے سے ضروری تھا کہ ہمارے اسلام کے ایک بڑے ہیرو جن سے کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں حضرت عمر کے نام سے بھی کامتی تھی، وہ مرد قلندر یکم محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ ان کو کروڑوں رحمت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔